بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر حضوری نہیں ہوتی، فقط حاضری ہوتی ہے۔ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اونگ بھی رہے ہوتے ہیں، ایک پارہ تلاوت کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جن کو محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہوتا ہے، ان کا کیا کہنا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے تقریباً 2000 مرتبہ اللہ کا قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگ ہو رہی ہے۔ عیسائیوں نے اپنی پوری فوج میدان میں جھونک دی تاکہ ایک ہی مرتبہ میں مسلمانوں کو شکست دے دے۔ مزید برآں کمک کے طور پر ایک بحری بیڑا بھی روانہ کر دیا۔ صلاح الدین کو پتہ چلا تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، ساز و سامان میں کم ہیں، کفار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں جاتا ہے، ساری رات رکوع اور سجدے میں گزار دیتا ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرتا رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا اور ایک نیک اور بزرگ آدمی جاتے ہوئے نظر آئے۔ صلاح الدین ایوبی قریب آتا ہے، اس بزرگ کو سلام کر کے کہتا ہے، حضرت معلوم ہوا ہے کہ کفار کا ایک بحری بیڑا چل پڑا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرے گا۔ ہمارے پاس ان سے نمٹنے کے لیے فوج نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ وہ صاحب نظر تھے، آنکھ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، اللہ والے تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا اور ان کی رات کی کیفیات کو پرکھ لیا۔ فرمانے لگے، صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ واقعی اگلے دن خبر پہنچی کہ دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا تھا۔ ایک وقت تھا کہ رات کے آخری پہر میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کے جغرافیہ کو بدل دیا کرتے تھے۔ آج اس وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی، آج سوتے ہی دیر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی ترتیب قرآن و سنت کے مطابق، ایک کریم آقا اپنے فضل سے ہماری قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی کی ترتیب بنا دے کہ جس سے ہم آسانی سے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔